السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 118۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وقال، اور کہا، الذین، ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو علم نہیں رکھتے، لولا، کیوں نہیں، یکلمنا، ہم سے کلام کرتا، اللہ، او یا تأتینا، کیوں نہیں آتی ہمارے پاس، آیا، کوئی نشانی، کذالک، اسی طرح، قال، کہا، الذین، ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، مثل، مانند، قولہم، ان کی بات کے، تشابہت، مشابہ ہو گئے ہیں، قلوبہم، ان کے دل، ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئے ہیں، قلوبہم، ان کے دل، قد تحقیق بینا، ہم نے واضح کر دیا، الآیات، نشانیوں کو، لقوم، ایسی قوم کے لیے، یوقنون، جو یقین رکھنے والی ہے، انا، بے شک ہم نے، ارسلناک، آپ کو بھیجا، بالحق، حق کے ساتھ، بشیرا، خوشخبری دینے والا، ونذیرا، اور ڈرانے والا، ولا تسأل، اور نہیں آپ سوال کیے جاؤ گے، عن، کے بارے میں، اصحابی، والے، الجحیم، جہنم۔ وقال الذین لا يعلمون لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ، اور ان لوگوں نے کہا جو علم نہیں رکھتے، اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، انہی کی بات کی مثل، تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک دوسرے جیسے ہو چکے ہیں، قد بینا الآیات لقوم یوقنون، یقیناً ہم نے نشانیاں یقین والی قوم کے لیے واضح کر دی ہیں، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور آپ جہنم والوں کے بارے میں سوال نہیں کیے جاؤ گے۔ وقال الذین لا يعلمون، اور ان لوگوں نے کہا جو علم نہیں رکھتے، اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ مفسرین کے اس کے بارے میں 3 اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد یہودی ہے، ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد عیسائی ہے، لیکن زیادہ جمہور مفسرین اور زیادہ جو بات معتبر معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد مشرکین مکہ ہے، کیونکہ ان کے پاس علم نہیں تھا۔ یہودیوں کے پاس بھی کتاب تھی، عیسائیوں کے پاس بھی کتاب تھی۔ اکثر جب امی یا لا علم کہا جاتا ہے تو اس سے مراد یہ مشرکین ہوتے تھے، عرب کے لوگ ہوتے تھے، کیونکہ یہ باقیوں کی بنسبت امی تھے، تو یہاں پر اس سے مراد مشرکین عرب ہیں۔ وقال الذین لا يعلمون لولا یکلمنا اللہ او تأتینا، یہ کہتے تھے کہ اللہ ہمارے ساتھ کلام کیوں نہیں کرتا، جس طرح اللہ تعالیٰ، یا تو اللہ ڈائریکٹ ہمارے ساتھ کلام کرے جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے کی، کیوں کلام کرے، یعنی تیری نبوت کے بارے میں اللہ ہم سے خود بول لے کہ یہ میرا نبی ہے، اس کو مان، یا پھر اس طرح ہو کہ اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کے ذریعے ہمارے تک پیغام بھیجے، تیرے پاس فرشتہ نہ آئے، ہمارے پاس آئے، وہ آ کے ہمیں کہے کہ یہ واقعی اللہ کا نبی ہے، او تأتینا آیا،
یا ہمارے پاس کوئی ایسی نشانی آ جائے کہ ہم تسلیم کر دیں کہ تو واقعی اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لا علم لوگوں نے یہ دو مطالبے کیے، یا تو اللہ ہم سے کلام کرے خود، یا یہ کہا کہ کوئی نشانی آئے کہ جس سے ہمیں یقین ہو جائے کہ تو واقعی اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قول، جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی ایسے ہی منہ مانگے مطالبے کیے۔ پہلے لوگوں سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد یہودی اور عیسائی، یا بعض نے اس سے مراد ان سے بھی پہلے کی امتیں۔ قرآن نے اس لفظ کو عام رکھا ہے، اس میں سبھی شامل ہیں، یہودی اور عیسائی بھی، اور یہودیوں اور عیسائیوں کے علاوہ جو دیگر جاہل لوگ تھے، دیگر جو کفار تھے جن کے پاس انبیاء آئے، وہ بھی اس میں شامل ہیں، سب کے سب۔ انہوں نے بھی انہی کی مثل کہا، جس طرح یہودیوں نے کہا تھا کہ ارنا اللہ جہرا، انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ دکھا واضح طور پہ۔ اور اسی طرح عیسائیوں کا بھی مطالبہ تھا کہ انزل علینا مائدۃ من السماء، آسمان سے ہمارے اوپر دسترخوان اتار۔ اور دیگر جو قومیں گزری ہیں ان کے بھی اپنے نبیوں سے ایسے مطالبے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مطالبہ آپ سے نہیں ہوا، آپ سے پہلے جو لوگ تھے وہ بھی یہ مطالبے کرتے رہے۔ تشابہت قلوبہم، ان مشرکین کے اور ان سے پہلے یہودی عیسائی ہیں جتنے بھی ایسی امتیں گزری ہیں، ان سب کے دل کفر میں، ضد میں، عناد میں، نہ ماننے میں ایک دوسرے جیسے ہو چکے ہیں۔ سب کے دل ایک جیسے ہو چکے ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، مطالبے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم نے نشانیوں تو یقین رکھنے والوں کے لیے کھول کے بیان کر دی، اس کے بعد تو اب شک اور شبے کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ مطالبے کا حق ہی نہیں بنتا کسی کا، کیونکہ ہم نے ہر چیز کھول کے بیان کر دی۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، حق سے مراد دین اسلام، اسلام کے ساتھ آپ کو بھیجا۔ کس کام کے لیے؟ بشیر و نذیرہ، خوشخبری دینے کے لیے اور ڈرانے کے لیے۔ خوشخبری اسے دینی ہے جو حق کو مان لے، اور ڈرانا اسے ہے جو حق کو تسلیم نہ کرے۔ گویا کہ نبی کی دو ذمہ داریاں، بشارت اور نذارت، خوشخبری دینا اور ڈرانا، یہی ہر عالم کی ذمہ داری ہے۔ اور دعوت انہی دو چیزوں پر مبنی ہے، ڈراؤ بھی اور خوشخبری بھی دو۔ بعض لوگوں نے صرف اور صرف خوشخبریوں کو دین بنا رکھا ہے، وہ کہتے ہیں لوگوں کو صرف فضائل سناؤ، لوگوں کو فضائل بتا دو، جی ہر چیز کی فضیلت، نہیں روکنا کسی کو نہیں، آپ غلط آپ نے کسی کو نہیں کہنا، کسی کے اوپر رد نہیں کرنا آپ نے، اس طرح وہ ناراض ہو جائیں گے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سودی لوگوں سے بھی اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ بدکار قسم کے لوگوں سے بھی اٹھتے بیٹھتے ہیں، لیکن ان کو کہتے نہیں ہیں، وہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، یہ خود ہمارے سے متاثر ہو، خود ہمارے ساتھ مل جائیں۔ حالانکہ انبیاء کی دعوت تو ایسی نہیں تھی، انبیاء نے تو واضح طور پر ڈرایا لوگوں کو، اور جب آپ لوگوں کو ڈرائیں گے کہ بھئی یہ جو تم کام کرتے ہو اس پر اللہ کی یہ وعید ہے، تم یہ جو کر رہے ہو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ سزا رکھی ہے، تو وہ بندہ آپ سے یقیناً اختلاف بھی کرے گا، کیونکہ جو طبیعت اس چیز کو قبول نہیں کرتی وہ یقیناً آپ سے اختلاف کرے۔ تو دعوت کامل ہوتی ہے ان دو چیزوں سے، خوشخبری بھی دو اور ڈراؤ بھی۔ خالی خوشخبریاں دینا اور فضائل دینا کامل دعوت نہیں ہے، ناقص دعوت ہے۔ وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، آپ سے جہنم والوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، یعنی آپ کا کام ہے لوگوں کو خوشخبری دینا اور ڈرانا، زبردستی اسلام میں داخل کرنا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ لہٰذا دعوت دینے کے بعد پھر بھی جو اسلام نہ لائے آپ کو اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ اسلام کیوں نہیں لایا۔ دوسری قرات اس کے اوپر ہے وَلَا تَسْأَلْ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، آپ جہنم والوں کے بارے میں مت پوچھئے۔ اس صورت میں معنی یہ بن رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں جو جہنم والا ہے، جو کفر پہ مر چکا ہے، آپ اس کے بارے میں مت پوچھئے، یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں آپ کو ان کو پوچھنے کی ضرورت نہیں۔
بعض مفسرین نے اس کے اوپر شان نزول پر بعض روایات پیش کی ہیں، اور سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، لہذا ان کو یہاں پر ذکر کرنے کا فائدہ نہیں۔ البتہ اس صورت میں معنی یہ بنتا کہ وَلَا تَسْأَلْ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، جو جہنم والے ہیں آپ ان کے بارے میں پوچھو بھی نہ، آپ کا ان سے کام ہی کوئی نہیں، اللہ جانے اور وہ جانے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔